ملکی وے، اربوں ستاروں کا گھر جو طلوع ہوتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں اربوں سیاروں پر۔ اس وسیع نظام میں ہمارا سورج، زمین اور سیارے کیسے وجود میں آئے؟ حالیہ دہائیوں میں نظام شمسی کے ارتقاء کے بارے میں ہماری سمجھ میں بہتری آئی ہے، لیکن گہرے سوالات باقی ہیں۔ ان سوالات کا جواب دینے کے لیے ماہر فلکیات نے ایک بہت چھوٹی جگہ کا دورہ کیا ہے، ایسٹرائیڈ بینیو، جو کہ ابتدائی تعمیراتی بلاک ہے نظام شمسی کا، ہماری زمین کا اور ہم سب کا۔ بینیو ایک طرح کا ٹائم کیپسول ہے جس کا سفر ہمیں 4.5 ارب سال پیچھے لے جاتا ہے۔ بینیو اور ہمارے نظام شمسی کی ابتدا انٹرسٹیلر نرسری میں ہوئی، جو کہ ہائیڈروجن، ہیلیم اور دھول کا ایک وسیع بادل ہے۔ ابھی ہمارا سورج موجود نہیں تھا کہ آس پاس کسی ستارے میں ایندھن ختم ہوا اور وہ خود کو ایک زبردست دھماکے میں تبدیل کر دیتا ہے جسے سپر نووا کہتے ہیں۔ دھماکہ ہمارے بادل کو غیر مستحکم کرتا ہے اور یہ ایک طرف کو گرتا ہے۔ تقریباً 1,00,000 سال جغرافیائی پلک جھپکنے کے برابر کا عرصہ، کشش ثقل اور اینگولر مومنٹم اسے ایک گھومتی ہوئی ڈسک میں تبدیل کر دیتا ہے، جس کے درمیان میں مالیکیول سختی کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور ایک پروٹوسٹار بن جاتا ہے۔ ڈسک کے اندر گہرائی میں دھول کے جھنڈ گندم کے دانے سے زیادہ بڑے نہیں ہوتے اور حرارت کی وجہ سے پگھلی ہوئی چٹانوں کی بوندوں کی شکل میں ہوتے ہیں، جسے کونڈرولز کہتے ہیں۔ ہم اب تک اس حرارت کی وجہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ کونڈرولز نظام شمسی کے ابتدائی بلاکس ہیں۔ کشش ثقل اور ٹکراؤ کی وجہ سے آپس میں جڑتے ہیں اور پھر چھوٹے پہاڑ جیسے اور پھر سیاروں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ ایسٹرائیڈ چٹان، دھات، برف اور نامیاتی اشیاء کے ملبے کا ڈھیر ہے۔ یہ ایسٹرائیڈ بینیو کی ابتدائی شکل ہے جس کے سائز کا ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پروٹوسٹار کے قریب ایک سیارہ بننا شروع ہوتا ہے اور نظام شمسی میں طلوع پروٹوسٹار فیوژن سے گزرتا ہے اور ہمارا سورج روشن ہو جاتا ہے۔ مشتری غالباً نظام شمسی کے بیرونی کنارے کے قریب بنا، لیکن سورج کے روشن ہونے کے 500 ملین سال بعد کچھ کا خیال ہے کہ یہ آہستہ آہستہ اندر کی طرف بڑھا اور اس کی زبردست کشش نے ایسٹرائیڈ بیلٹ میں موجود ایسٹرائڈز کو سورج کی طرف پھینکا، جس کی وجہ سے اندرونی حصے میں موجود سیاروں پر ایسٹرائیڈ کی بمباری شروع ہو گئی۔ اور کیا انہی ایسٹرائیڈ کے ساتھ آیا پانی جو زندگی کے لیے ضروری تھا؟ وہاں ایسٹرائیڈ بیلٹ میں ایسٹرائیڈ بینیو خوش قسمتی سے یہ شدید بمباری کے دور سے بچ گیا۔ نظام شمسی ٹھنڈا ہوا اور پرسکون ہوتا گیا۔ مشتری اور اس کے بہت سے چاند اپنا مدار سنبھالتے ہیں اور اربوں سالوں تک خاموشی سے اپنا سفر طے کرتے ہیں۔ ایک نظریے کے مطابق تقریباً 1 ارب سال پہلے ایسٹرائیڈ بینیو ایک دوسرے ایسٹرائیڈ سے ٹکرایا۔ کچھ ڈھیلا ملبہ اس سے الگ ہو گیا اور کچھ بچے ہوئے ملبے نے مل کر ایک نئی شکل کا ایسٹرائیڈ بنایا۔ ٹکراؤ کی وجہ سے اب اس نے سورج کی طرف جانا شروع کیا۔ سورج کی گرمی نے اس کی ایک سائڈ کو گرم کر کے اس کو کم شدت والے تھرسٹر میں بدل دیا اور لاکھوں سالوں میں بینیو کا مدار آہستہ آہستہ تنگ ہوتا گیا اور پھر یہ سیٹرن کی کشش کے اثر میں آ کر اپنی رفتار کو تبدیل کرتا ہے، جو اسے نظام شمسی کے اندرونی حصے میں پھینک دیتی ہے۔ زمین اور وینس کے پاس سے یہ کئی بار گزرا، جن کی کشش کے کھچاؤ نے اسے کئی بار توڑا اور یہ واپس جڑا۔ اس کے نتیجے میں اس کا اپنا کوئی سیٹلائٹ نہیں ہے اب تک، مگر اب
ناسا نے بینیو کو دریافت کرنے اور نمونہ حاصل کرنے کے لیے اوسائرس ریکس نامی خلائی جہاز بھیجا ہے۔ کیوں بینیو اپنے طویل سفر سے بچ گیا اور زمین کے قریب اپنے مدار میں آباد ہوا؟ اس کے راز کو ہماری پہنچ میں لانے کے لیے، ہمیں نظام شمسی کی تاریخ کے بارے میں مزید سکھانے کے لیے، اس کی تشکیل، اس کا ارتقاء اور ستاروں کے درمیان ہماری اپنی جگہ